بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، مسئلہ ختم نبوت ان مسائل بدیہیہ و ضروریہ میں سے ہے جن پر دلائل و براہین کی جسارت کرنا در حقیقت انہیں اکتساب و نظر کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے، مگر آج سے 1450 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون كلهم يزعم انه نبی۔ ارباب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جو چیز ابتدا کی صفت سے متصف ہو وہ انتہا کی صفت سے بھی متصف ہوتی ہے۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی ہے تو اس کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر فرما دیا ہے، جس کی تائید خود آقا نے یوں فرمائی ہے، فجئت انا فاتممت تلک اللبنہ، میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کی ہے۔ قرآن کریم کے 99 آیات، 210 احادیث نبویہ، اجماع صحابہ اور تابعین، اجماع فقہاء اور محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتا ہے۔ مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں رقم تراز ہیں۔ پورے اسلام کی نشر و اشاعت میں مکی و مدنی زندگی میں 259 صحابہ شہید ہوئے تھے، مگر جب ختم نبوت کی باری آتی ہے تو یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ اور تابعین نے جان کا نذرانہ دے کر اعلان کیا، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ناظرین مکرم، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا کمالی منصب نبوت دو چیزوں سے مزین نظر آتا ہے۔ پہلے نمبر پر ماقبل کے انبیاء کی تصدیق کرنا، دوسرے نمبر پر ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر اعلان کرتے ہیں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم نے ابوت کی نفی کر کے آقا کے ختم نبوت کو ثابت کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ابوت اور نبوت میں کیا مناسبت ہے؟ تو فطرت پکار کر کہتی ہے، دنیا کا ایک ضابطہ اور اصول ہے، ہر باپ کا فرزند ارجمن اپنے باپ کے منصب کا جانشین ہوا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اگر پیغمبر ہے تو بیٹے اسحاق اور اسماعیل بھی پیغمبر ہے، اگر اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہیں تو بیٹا یعقوب بھی پیغمبر ہے، اگر یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں تو بیٹا یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہے۔ لیکن جب باری میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی آتی ہے تو پھر ضابطہ بدل جاتا ہے۔ رب نے ابوت رجال کی نفی کر کے اس قاعدے کو ختم فرما دیا۔ حضرت ابن ابی اوفا فرماتے ہیں، لو قدر ان یکون بعدہ نبی لعاش ابراہیم۔ اور آیت ختم نبوت کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے امام المفسرین ابو جعفر ابن جریر رقم تراز ہیں، الذی ختم النبوہ فطبع علیہا فلا تفتح لأحد بعدہ الى قیام الساعہ۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ مفردات القرآن صفحہ نمبر 142 پر رقم تراز ہے، خاتم النبیین لأنہ ختم النبوہ ای تممہا بمجیئہ۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، فہذہ الآیت نص فی انہ لا نبی بعدہ۔ سید محمود آلوسی صاحب روح المعانی لکھتے ہیں، المراد بکونہ خاتمہم انقطاع حدوث وصف النبوہ۔ واضح ہو گیا ختم نبوت کا اختتام ہوتا ہے تو میرے پیغمبر کی ذات عالی پر ہوتا ہے۔ ناظرین مکرم، وصال پیغمبر کے بعد 3 اہم مسائل پیش آئے ہیں۔ پہلا مسئلہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ جیش اسامہ کی روانگی کا مسئلہ ہے،
تحفظ ختم نبوت کا ہے، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے مسئلے پر ہوتا ہے۔ چنانچہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف لطیف خاتم النبیین میں رقم تراز ہیں۔ اول اجماع کہ در امت منعقد شد اجماع بر قتل مسیلمہ کذاب بسبب او دعوی نبوت بود۔ حضرت مفتی شفیع اپنی کتاب ختم نبوت میں لکھتے ہیں، سب سے پہلا اجماع صحابہ اکرام ختم نبوت کے مسئلے پر ہوتا ہے۔ مولانا ادریس کاندلوی اپنی کتاب مسک الختام فی ختم نبوہ سید الانام میں لکھتے ہیں، امت کا سب سے پہلا اجماع مدعی نبوت کے واجب القتل ہونے پر ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کا اجماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام تر تصریحات، یہ تمام تر توضیحات، یہ تمام تر تشریحات میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی عکاسی کرتی ہے۔ اے کاش میری یہ آواز گنبد خضرا تک بادی صبا پہنچا دے کہ آقا آپ کا ماننے والا غلام چوری کا مرتکب ہو سکتا ہے، زنا کا مرتکب ہو سکتا ہے، قتال کا مرتکب ہو سکتا ہے، یہ صغائر و کبائر کا مرتکب ہو سکتا ہے، مگر اسود عنسی جیسے، مسیلمہ کذاب جیسے، طلحہ اسدی جیسے، مرزا غلام قادیانی جیسے کسی جھوٹے مدعی نبوت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ناظرین مکرم، میرے پیغمبر کے فرمان ذیشان کے مطابق کئی کذاب دعوی نبوت کے مرتکب ہوئے۔ ماضی اور حال میں انگریز کا ایک خود کاشتہ پودا سد نبوت کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اہل ایمان کی شمع محبت کے سامنے جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ جس کی قادیانی ذریت آج بھی ظلمت اور ضلالت کی کائیوں میں گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قیامت کی صبح تک قادیانی ذریت کو امت مسلمہ کا چیلنج ہے، قرآن کی ایک آیت لاؤ، کوئی ایک حدیث ضعیف لاؤ، کسی صحابی اور تابعی کا ایک قول لاؤ جو تمہارے جھوٹے مدعی نبوت کی تائید کرتا ہو، مگر وہ قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ جو میرے سننے والے ہیں ان سب کے جائز حاجات پوری فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہو۔